الحمد لأهلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ دورہ خلاصہ قرآن کریم میں آپ سبھی کا پرتپاک استقبال ہے۔ پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء۔ اس صورت میں متعدد انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ الانبیاء رکھا گیا۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کے حساب کا وقت قریب ہے، اس کے باوجود ان کی حالت یہ ہے کہ یہ ابھی غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کے احکام سے اعراض کرتے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم واسروا النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم۔ مشرکین مکہ کی حالت بیان کی ہے کہ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں اور دلیل اس بات کو بناتے ہیں کہ یہ تو انسان ہے، ہماری ہی طرح کھاتے ہیں پیتے ہیں، یہ انسان نبی کیسے ہو سکتے ہیں۔ هل هذا الا بشر مثلکم، کہ ان کی حقیقت تو صرف یہی ہے کہ وہ تمہاری طرح انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے سب ہم نے جتنے نبی کو بھیجے وہ سب انسان ہی تو تھے جن کی طرف ہم وحی بھیجا کرتے تھے۔ اور اگر تم کو اس بات میں شک ہے، تمہارے پاس علم نہیں ہے، تو تم اپنے علماء کو، توریت اور زبور کا علم رکھنے والے، اگلی کتابوں کو پڑھنے والے، ان علم رکھنے والوں سے پوچھئے اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جن لوگوں کے پاس علم نہ ہو وہ اہل علم سے دریافت کرے اور ان کی تقلید کرے۔ آگے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کائنات میں ایک سے زائد معبود ہوتے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے توحید کو سمجھایا ہے کہ اگر اس دنیا میں ایک سے زائد خدا ہوتے تو ظاہر سی بات ہے ہمیشہ دونوں کی ایک ہی رائے اور ایک ہی منشا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک خدا کی کچھ اور رائے ہوگی، دوسرے خدا کی کوئی اور رائے ہوگی۔ اگر ایک خدا مغلوب ہو کر دوسرے خدا کی رائے مان لیتا ہے تو وہ خدا نہ ہوا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر اس دنیا میں ایک سے زائد معبود ہوتے اور دونوں اپنی اپنی منشا کے مطابق کائنات کا نظام چلانا چاہتے تو کائنات کے نظام میں فساد ہو جاتا، درہم برہم ہو جاتی۔ لیکن کائنات کا نظام بالکل برابر چل رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا اس دنیا کا، اس کائنات کو پیدا کرنے والا مالک صرف ایک ہی ہے جو اللہ ہے۔ آگے فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مات فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنہ۔ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خوشیاں مناتے تھے، کہا کرتے تھے کہ یہ محمد ہماری طرح انسان ہے، دیکھنا ایک دن ان کو بھی موت آ جائے گی، اور ان کو موت آ جائے گی مطلب یہ نبی نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، آپ سے پہلے بھی جتنے بشر، جتنے انسان آئے ان میں کوئی ہمیشہ نہیں رہا، ہر انسان کو موت آنے والی ہے۔ اور اگر یہ لوگ آپ کو تکلیف دینے کے لیے، تانے دینے اور ستانے کے لیے آپ کی موت کی خوشیاں بیان کرتے ہیں تو افإن مت فهم الخالدون، کیا وہ آپ کی موت سے خوش ہوتے ہیں؟ تو وہ لوگ کوئی ہمیشہ رہنے والے ہیں، موت تو ان کو بھی آنے والی ہے، تو پھر اس بات پر کون سی خوشی؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو جس طرح انبیاء کو موت آئے گی، ان کی موت پر آپ خوشی مناتے ہو تو تم کو بھی تو موت آنے والی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم بھلائیوں کے ذریعے سے بھی اور پریشانیوں کے ذریعے سے بھی تمہاری آزمائش کرتے ہیں، کبھی شر دے کر یعنی فقر و فاقہ دے کر، کبھی بیماریاں دے کر، حالات خراب کر کے، موسموں کو تبدیل کر کے، طوفان کے ذریعے، متعدد چیزوں کے ذریعے تکلیف میں ڈال کر ہم تمہارا کبھی امتحان لیتے، اور کبھی خیر کے ذریعے سے امتحان لیتے، مال و دولت کی فراوانی اور صحت یابی، تندرستی، جوانی، کہ ان چیزوں کو دیکھ کر تم اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہو یا نہیں۔ بہرحال ان دونوں چیزوں میں ہمارے لیے امتحان ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، روز قیامت لوگوں کے اعمال کو تولا جائے گا
اور اللہ تعالیٰ ایک ترازو قائم کریں گے جس ترازو میں تمام لوگوں کے اعمال کو تولا جائے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اس 17ویں پارے میں ذکر کیا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت سمجھ بوجھ دی، اور انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم کو سمجھایا جو لوگ بت پرست تھے کہ تم ان بتوں کی پوجا کرتے ہو جو تم کو کوئی نفع نہیں دے سکتے، تمہاری بات سن نہیں سکتے ہیں۔ تو جواباً ان لوگوں نے یہی کہا تھا کہ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے باپ دادا کو بھی اسی طرح ان بتوں کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا، ہم بھی اسی طرح کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا کہ میں تو تم کو بھی اور تمہارے آباء و اجداد کو بھی کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں، وہ غلطی پر تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بھی غلطی پر قائم رہو، تمہارے پاس واضح بات آ چکی، لہٰذا تم ان بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو۔ لوگوں نے کہا کہ تم ہم کو یہ سچی بات اور حق بات بتا رہے ہو یا ہمارا مذاق اڑاتے ہو، ہم سے کھیل کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ لیکن قوم بات نہ مانی، ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت کرتی رہی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، تمہاری غیر حاضری میں تمہارے ان بتوں کے ساتھ میں جو معاملہ کروں گا، جو ان کی گت بناؤں گا، تب تمہیں پتہ چلے گا۔ الغرض ابراہیم علیہ السلام نے قوم کی غیر موجودگی میں ان بتوں کو توڑ دیا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ جُزَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بت خانے میں جو جا کر چھوٹے چھوٹے سارے بتوں کے ہاتھ پیر کاٹ دیے، ناک کاٹ دی، اور بڑے بت کو چھوڑ دیا، کلہاڑا اس کے اوپر رکھ دیا۔ جب لوگ واپس آئے تو یہ منظر دیکھ کر کہنے لگے من فعل هذا بآلهتنا، کہ یہ حالت ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے کی؟ لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جس کو لوگ ابراہیم کہتے ہیں، وہی ہوگا جو ہمارے بتوں کی برائی بھی کرتا رہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، آپ سے پوچھا گیا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، ابراہیم تو نے ہمارے ان بتوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل فعلہ کبیرہم هذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے گمان کے مطابق ان کے عقیدے پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ تم مانتے ہو یہ تمہارے بت سب کچھ کرتے ہیں، تمہاری مصیبتیں دور کرتے ہیں، تو یہ تمہارا بڑا بت موجود ہے، اس نے ہی کیا ہوگا، اسی کو پوچھ لو، اسی سے معلوم کر لو۔ اور جب وہ ساری قدرت رکھتا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے بت کم از کم بولنے کی تو طاقت رکھتے ہوں گے، ان سے پوچھ لو کہ تمہارے ساتھ یہ کس نے برتاؤ کیا۔ اس وقت قوم شرمندہ ہوئی اور کہنے لگی کہ ہماری ہی غلطی ہے، شرم سے ان کے سر جھک گئے، کہنے لگے ابراہیم تمہیں معلوم نہیں ہے یہ لوگ بات نہیں کر سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے موقع کو غنیمت جان کر ان کو سمجھایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، تو تم اللہ کو چھوڑ کر ایسے ان بتوں کی پرستش کرتے ہو جو تم کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، تم کو کوئی نفع بھی نہیں پہنچا سکتے، ایسے معبودوں پر تمہارے ان معبودوں پر اف ہے۔ قوم سے برداشت نہ ہوا اور کہا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی اور آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ آگ تو میرے ابراہیم پر سلامتی والی اور ٹھنڈی بن جا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ اور اسی طرح اس بارے میں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے، جو باپ بیٹے ہیں اور دونوں نبی تھے۔ دو شخصوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، ایک آدمی کی بکریوں نے دوسرے آدمی کے کھیت کی کھیتیوں کو ختم کر دیا، کھا گئی۔ یہ دونوں مقدمہ لے کر داؤد علیہ السلام کے پاس آئے، مقدمہ پیش کیا۔ داؤد علیہ السلام نے مقدمہ سن کر عرض کیا کہ کھیتی کا جو نقصان ہوا اس کی قیمت کتنی ہے اور بکریوں کی قیمت کتنی ہے؟ دونوں کی قیمت برابر ہوئی۔ تو داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ بکری والا اپنی بکریاں کھیت والوں کو دے دے۔ سلیمان علیہ السلام جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے اس معاملے کی ایک اور بہترین سوجھ بوجھ سلیمان کو عطا کی۔ حالانکہ داؤد علیہ السلام کا فیصلہ غلط نہیں تھا، لیکن سلیمان علیہ السلام کو اس فیصلے کی حکمت اور اس فیصلے کی بہترین فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو تلقین کیا، اور سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کیا
کہ ایسا کیا جائے کہ بکریوں والا اپنی بکریاں کھیت والے کو دے دے اور کھیت والا اپنا کھیت بکریوں والے کے حوالے کر دے اور وہ اس میں کھیتی کرے اور وہ کھیتی اور پیداوار اس حد تک پہنچ جائے جس حد پر پہنچنے کے بعد ان کا نقصان ہوا تھا، تو پھر بکریاں اس کے مالک کو دے دی جاوے اور کھیت اس کھیت کے مالک کو دے دیا جاوے۔ اور اسی پارے میں حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ بھی ہے، جنہیں بیماری لاحق ہوئی، پریشانی میں مبتلا ہوئے، ان کی اہلیہ خدمت کرتی رہی، انہوں نے پھر اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی۔ فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کی پریشانیوں کو، ان کی بیماریوں کو دور کیا۔ نیز اس پارے میں حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بھی ہے کہ ان کی قوم پر عذاب آنے والا تھا، وہ اللہ کے حکم کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا عمل پسند نہ آیا تو ان کو سمندر میں پہنچایا جہاں مچھلی نے ان کو کھا لیا اور وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، یونس کی دعا بھی ہم نے قبول کی اور اس کو نجات دی۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ ہے کہ انہوں نے بڑھاپے کے عالم میں اپنے رب سے اولاد کی دعا کی، اللہ تعالیٰ فرماتے فاستجبنا له ووهبنا له یحییٰ، ہم نے زکریا کی بھی دعا قبول کی اور انہیں ان کا بیٹا یحییٰ عطا کیا۔ ان سارے واقعات سے معلوم ہوا کہ یہ انبیاء علیہ السلام بھی اپنی پریشانی کے موقع پر اللہ ہی سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہ ہی ہمارا کارساز ہے، اللہ ہی ہماری بگڑی بنانے والا اور اللہ ہی ہمارا مشکل کشا ہے۔ آگے فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، مشرکین سے کہا گیا کہ تم خود اور جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، اللہ کے علاوہ جن جن چیزوں کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، یہ سب جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اس سے ایک بات کا شبہ ہوا کہ یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اپنا خدا مانتے تھے، نصرانی یعنی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا خدا مانتے تھے۔ آیت کریمہ میں کہا گیا عبادت کرنے والے بھی اور جن کی عبادت کی جاتی تھی سب جہنم کا ایندھن بنیں گے، تو کیا نعوذ باللہ عزیر اور عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں ان کو بھی جہنم میں نعوذ باللہ ڈالا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شبہ کا ازالہ کر دیا، ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون، ہاں یہ معبود اور یہ عبادت کرنے والے یہ سب جہنم میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتری کا فیصلہ ہو چکا ہے، جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کا اس آیت سے استثناء ہو گیا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، آپ رحمت بن کر آئے اور آپ نے ہمیشہ امت کو رحمت کی تعلیم دی۔ اس سے معلوم ہوا یہ مذہب خیر خواہی کا اور بھائی چارے کا مذہب ہے، اس مذہب میں ظلم و زیادتی بالکل نہیں۔ نیز یہاں اللہ تعالیٰ نے للعالمین کہا، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم انس کے بھی نبی، عالم جن کے بھی نبی، عالم نباتات اور تمام چیزوں کے نبی اللہ تعالیٰ نے بنا کر بھیجے تھے۔ سورۃ الحج، اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حج کے اعلان کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی اور اللہ کے حکم سے حج کا اعلان کیا تھا۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الحج رکھا گیا۔ سورت کی ابتدا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کے زلزلے کے بارے میں کہا کہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، اللہ تعالیٰ فرماتے قیامت کا دن وہ ایسا ہولناک ہوگا کہ دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھی چھوڑ دے گی، حاملہ عورتیں اپنے حمل گرا دے گی، اور تم دیکھو گے کہ لوگ گویا مدہوشی کے عالم میں، حالانکہ حقیقت میں وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ وہ ایسے ہولناک منظر کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوگا کہ سب لوگ نشے میں ہیں۔
اس صورت میں فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة الی آخر الآیہ۔ مشرکین مکہ اور ہر زمانے کے لوگوں کا بڑا اعتراض یہ رہا کرتا تھا کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے اور ہمارا جسم ختم ہو جائے گا، پھر ہم دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ آخرت دوبارہ کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر کوئی شک ہے تو خود تم اپنی پہلی مرتبہ پیدا ہونے کے صورت پر اور ان مراحل پر تو غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو دنیا میں کیسے پیدا کیا، کہ مٹی سے تم کو پیدا کیا، انسان نے مٹی کے ذریعے سے غلہ پیدا ہوا، اس غلے کو کھایا، اس سے خون بنا، گوشت بنا، اسی سے منی بنی، ثم من نطفۃ، پھر وہ منی کا قطرہ ماں کی رحمدانی میں ٹھہرا، اس قطرے کو اللہ تعالیٰ نے خون جمع ہوا خون بنایا، پھر اس کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس کو ہڈی میں تبدیل کیا، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھایا، اور پھر تمہارے اندر روح پھونکی اور تم کو دنیا میں بھیجا، ثم لتبلغوا اشدکم، اور پھر تم کو جوانی تک پہنچایا، کسی کو بڑھاپا دیا اور کسی کو بڑھاپے سے پہلے بلا لیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے جو ایک ناپاک قطرے سے اور مٹی سے تم کو پیدا کیا۔ تو جو رب پہلی مرتبہ تم کو اس طرح پیدا کر سکتا ہے، وہی مالک اور وہی رب تم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ آگے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ۔ انسانوں کی بعض لوگوں کی حالت کو بیان کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے کنارے پر ہو کر، گویا ایک کنارے پر کھڑے ہو کر کرتے ہیں، اور جب ان عبادت کے ذریعے سے ان کو کوئی دنیاوی نفع ملتا ہے، فائدہ نظر آتا ہے تو مطمئن ہو جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، اور اگر کوئی تکلیف اور پریشانی اور کوئی مجاہدہ دیکھنا پڑتا ہے تو وہ الٹے پھر جاتے ہیں۔ من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ مشرکین اور اسلام کے دشمن یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اپنے محبوب کی مدد نہیں کریں گے۔ اگر ان کا گمان یہ ہے تو من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ، اگر کسی کا گمان یہ ہے کہ اللہ ان کی ہرگز مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں، اگر ان کا یہ گمان ہے کہ ہم محمد کو مغلوب کر لیں گے تو وہ ایک کام کرے، آسمان تک ایک سیڑھی لگائے اور آسمان تک پہنچ کر جہاں سے تمہارے لیے مددیں اترتی ہے اس مدد کو اور اس رابطے کو ہی کاٹ دے۔ اگر وہ اس بات کو کر سکتے ہیں تو کر کے دکھا دے۔ ظاہر سی بات ہے وہ ان چیزوں پر قادر نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم تو تمہاری مدد آسمانوں سے کرتے رہیں گے، اس پر یہ کوئی روک نہیں لگا سکتے۔ اس بارے میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بیت اللہ کی تعمیر کرے، جس بیت اللہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی۔ پھر وہ عمارتیں ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کے نشانات بتائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، اور آپ کو حکم دیا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ یہاں طواف کرنے والے، نماز پڑھنے والوں، رکوع سجدے کرنے والوں کے لیے میرے اس گھر کو ظاہری گندگیوں سے بھی اور باطینی گندگیاں کفر و شرک سے بھی پاک کرو۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور تم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ اب اللہ نے تم پر حج فرض کر دیا ہے، اور آپ لوگ تمہارے پاس پیدل چل کر آوے اور دور دراز کا سفر کر کے سواریوں پر اتنے لمبے سفر کر کے بھی آوے کہ سواریاں طول سفر کی وجہ سے تھک گئی ہو۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ لوگ آ کر یہاں آنے کے منافع دیکھ لیں اور اللہ کے نام پر قربانی کریں۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کی تعمیر اور حج کے اعلان کا حکم دیا۔ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ یہ آیت مدینہ المنورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کر جانے کے بعد سب سے پہلے قتال کے متعلق نازل ہوئی۔ مکہ کی زندگی میں صحابہ رضی اللہ عنہم کو قتال کی اجازت نہیں تھی۔ مدینہ پہنچنے کے بعد یہ پہلی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتال کا حکم دیا، اور
اس قتال کے حکم کے بعد فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ اللہ تعالیٰ تم کو فتح دیں گے، اور فتح کے اسباب یہ ہے کہ نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، امر بالمعروف کرو، یعنی آپ نیکیوں کا حکم کرتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو۔ ان آیات سے پہلے ایک آیت یہ بھی ذکر کی ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ تم اللہ کی راہ میں قربانیاں کرو گے تو ان جانوروں کا کوئی گوشت اور ان جانوروں کا کوئی خون اللہ کو نہیں پہنچتا، اللہ کے یہاں تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ کن نیتوں کے ساتھ تم نے اللہ کے دربار میں قربانی پیش کی ہے، ان نیتوں پر تمہارے لیے اس نیکی کے فیصلے ہوتے ہیں۔ پھر اسی پارے میں قرآن سے بغض رکھنے والوں کے متعلق کہا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ، کہ جب تم ان کے سامنے قرآن کی آیات کھلی کھلی نشانیاں واضح آیتیں پڑھ کر سناؤ گے تو تم دیکھو گے کہ ان کے چہروں پر کیسے ناگواری کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، ایسا لگتا ہے کہ ابھی وہ پڑھنے والوں پر قرآن کی آیتوں کو سنانے والے پر حملہ کر دیں گے، لیکن آپ ان کو کہہ دو قل افأنبئکم بشر من ذالکم النار، کہ کیا میں تم کو اس سے زیادہ بری چیز نہ بتاؤں، یعنی قرآن کا سننا تم کو برا لگتا ہے، ناگوار محسوس ہوتا ہے، تو اس کے مقابلے میں تو تمہارے لیے بری بات اور ناگواری کی بات یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کیا ہے، وہ آگ ہے وعدہ اللہ الذین کفروا، جس کا اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے وعدہ کر رکھا ہے، وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو تم کو ناگواری کی چیز تو یہ ہونی چاہیے، اس سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین مثال دی ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، یہ کافروں سے آپ کہو، ان کو مثال دی ہے، مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ جن چیزوں کو پکارتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ ایک مکھی بھی پیدا کرنے پر قادر نہیں، یعنی معمولی اور چھوٹی سی چھوٹی مخلوق بھی پیدا کر سکتے نہیں۔ اگر وہ سارے جمع ہو جائے اور سب مل کر محنت کرے تو بھی وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اگر یہ پیدا کرنا تو کیا، ان کے پاس سامنے رکھی ہوئی چیزوں میں سے اگر مکھی کوئی چیز اٹھا کر اڑ جائے تو وہ اتنے کمزور ہے کہ اس کو روک بھی نہیں سکتے ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہ عبادت کرنے والے بھی اتنے کمزور محتاج ہیں، اور جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ بھی محتاج اور بے بس ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ عبادت کے لائق نہیں۔ اسی پارے کے آخر میں فرمایا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملے میں کوئی حرج نہیں رکھا ہے۔ حرج کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں کوئی ایسا حکم نہیں دیا جن کا کرنا بندوں کے لیے ناممکن ہو، جو چیزیں انسان کی بس سے باہر ہو، ایسا کوئی حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ نیز اس دین اسلام میں کوئی ایسی غلطی، کوئی ایسا گناہ نہیں جو توبہ سے معاف نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں مواقع دیے ہیں، اگر کوئی غلطی ہو جائے اور بندہ توبہ کر لے اور واپس صحیح راستے پر آ جائے تو اللہ معاف کر دے گا۔ کوئی ایسا حرج نہیں ہے، ایسی کوئی پریشانی اور مصیبت نہیں ہے اس دین میں کہ وہ ایک مرتبہ غلطی ہو جانے کے بعد اس کی تلافی کسی طرح ممکن نہ ہو۔ هو سماکم المسلمین، ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہا کہ تم ملت ابراہیم پر قائم رہو، یہ وہ ابراہیم ہے جنہوں نے تم کو مسلمین کا نام دیا، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں بھی مذکور ہے وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر قائم رہنے کا بھی اس امت کو حکم دیا۔ یہ 17ویں پارے کا مختصر خلاصہ تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا صحیح فہم ہمیں عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔